تھی اور کہا جا رہا تھا کہ انڈیا سے جو ہوائیں چلتی ہیں وہاں پہ فصلیں جلائی جاتی ہیں، اس کا سارا اثر لاہور پہ آتا ہے. لیکن ہم آپ کے ساتھ ریسرچز کے ساتھ اتھینٹک جو ویلیڈیٹ انفارمیشن تھی وہ شیئر کر رہے تھے، آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کا 70 to 80% جو وجہ ہے وہ ٹریفک ہے، مگر اس طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں تھا. اور آج کی جو صورتحال ہے وہ لاہور سے نکل کر پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ شہر جہاں پہ کبھی بھی سموگ تھی نہیں وہاں پر بھی سموگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ایون کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی اس وقت سموگ کا راج ہے. ابھی اگر میں انڈیکسنگ کی بات کرتا ہوں، ایئر کوالٹی انڈیکسنگ کی بات کرتا ہوں، تو تقریباً میٹروز جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ 600 کی AQI کو کراس کر چکے ہیں. یہاں تک ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ AQI جو ہے اس کا جو نمبر ہوتا ہے یہ کہاں پہ ان ہیلدی ایئر کو جو ہے وہ شو کرتا ہے. سب سے پہلے جو 1 سے 50 تک ہوتا ہے وہاں تک جو آپ کی ایئر کوالٹی ہوتی ہے وہ ہیلدی ہوتی ہے. 50 سے 100 تک جو ہے وہ تھوڑی سی مینس کہ ماڈریٹ ایئر ہوتی ہے. اس کے بعد 100 سے 150 جو نمبر ہوتا ہے وہاں پر آپ کا جو ایئر کوالٹی ہے وہ سینسٹیو گروپ کے لیے ان ہیلدی کنسیڈر ہوتا ہے. اور 150 کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ان ہیلدی ایئر جو ہے کنسیڈر کی جاتی ہے. اور پاکستان میں صوبہ پنجاب کے اندر تقریباً تمام شہر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 200 300 اور موسٹلی جو ہے 600 AQI کو کراس کر چکے ہوئے ہیں. یہ حالات ہے اس وقت. ہم ایک سمجھ لیجئے کہ ایک زہر آلود جو ایئر ہے وہ اپنے اندر اپنے لنگز کے اندر لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت بیماریوں کا اٹیک بھی شروع ہو گیا ہے. کچھ علاقوں سے رپورٹ آ رہی ہیں کہ اس ایئر کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اپنی ٹریفک کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ کی جو 20-30 سال پرانی گاڑیاں ہیں جن کے انجن ٹھیک نہیں ہیں، جو دھواں چھوڑتی ہیں، ان کو بند کرنا پڑے گا، ان کو آف روڈ کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میٹروز کے لیے کچھ اور جو ہے وہ اسٹریٹجک جو اقدامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے. اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ٹیکنالوجی ہے، جیسے آپ ہائی رائز بلڈنگز کھڑی کرتے ہیں، آپ اسی طرح سے جو کاشتکاری کے نئے جدید سمارٹ طریقے ہیں ان کو اپنانا ہوگا. آپ کو ہائیڈروپونکس کی طرف جانا ہوگا. ایک ہی بلڈنگ کے اندر آپ اتنی فصل جو ہے اگا سکتے ہیں کہ آپ ہزاروں ایکڑ سے اس کی پروڈکشن اتنی نہیں لے سکتے. تو آپ کو سمارٹ وے میں اس اتنے بڑے ایشو کا جو پوری قوم کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس سے آپ نپٹ سکتے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حکمران خاندان جو ہے وہ جب سے سموک کا یہ ایک سیریس ایشو ہے وہ بیرون ملک ہیں. بے شک وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودیہ میں تھے عرب کانفرنس کے لیے. اب جو ہے ان کے وہ جو ہے وہ باکو چلے گئے ہیں. ایک موسمیاتی تبدیلی کے کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ بھی جنیوا میں تھی پچھلے دنوں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ اور لنڈن ٹور پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ شاید ابھی تک بھی اس اہم ایشو کے لیے کوئی زیادہ سیریس نہیں ہے. خیر، ہمارا جو ایک کام ہے کہ ان کو سلوشن بتانا، ان کو راستہ دکھانا، وہ ہم نے بتا دیا. فردر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن آج کی جو اہم خبریں ہیں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں شاید، وہ ہمارے اکنامک سچویشن ہے. اس میں IMF کا جو ایک وفد تھا جو ہمیں ہمارے لیے ایک سلوشن لے کے آیا تھا یا ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، وہ ایک ہفتے کے لیے یہاں پہ ہے. اس نے اپنے جو اپنے اقدامات کے لیے کہا تھا ہمیں، وہ ہمیں جو ہے کافی مہنگے پڑ رہے ہیں. اسپیشلی ابھی جو پہلی میٹنگ ہوئی اس کی گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں گورنمنٹ نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے وہ جو ہے ٹیکس کلیکٹ کریں گے، مگر وہ ایک غیر مطمئن جو ہے ایک سمجھ لیجئے کہ جو نمبرز تھے جو انہوں نے کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے PTI دوبارہ سے جو ہے وہ کال دینے کے در پہ ہے کہ ہم ملک گیر ہڑتال کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک اہم خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے IMF اور پاکستان، یہ جو جھگڑا چل رہا ہے یہ کہاں پر جا کر رکے گا. اس کے لیے ہم شامل کریں گے اپنی گفتگو میں ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف سہیل صاحب. بڑی گہری نظر ہے ان کی ان تمام واقعات کے اوپر. تو سہیل صاحب ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو IMF اپنی شرائط جو ہے وہ ہمیں منوانے کے طرف آ رہا ہے، اور اسپیشلی ایک خاص چیز جو سولر سسٹم ہے پاکستان میں اس کا ایک ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک سسٹم انسٹال کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہے پہلے سے کہ لوگوں کا جو پروڈکشن کاسٹ ہے، اسپیشلی جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو کمرشل ہیں، وہ پروڈکشن مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. تو اب انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سولر جو سسٹم ہے وہ انسٹال کروائے ہیں. اب اس کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے IMF کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی کہ شاید اس کو فیوچر میں کوئی ٹیکسز لگائے جائیں گے یا اس ٹرینڈ کو کم کیا جائے گا. تو آپ جو ہے وہ بینگ پاکستانی کیا سوچتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے؟ بہت شکریہ علی اشرف صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ پاکستانی IMF پر میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 2-3 چیزیں میں ذرا آپ کے لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور سننے والوں کے لیے بھی، دیکھنے والوں کے لیے بھی،
کہ اسموک کا جو آپ نے ذکر کیا یہ بہت ہی ایک ہینیس اور بڑا ہاریبل ایشو ہے ہمارے لیے بنا ہوا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے بہت اہم اقدامات کرنا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے حکمرانوں کی بات کی اور کہا کہ وہ غیر ملکی ملک سے باہر ہیں، تو پرائم منسٹر جون سے ہیں وہ آج ہی وہاں پہ موجود ہیں باکو میں، آذربائیجان میں، جہاں پہ کوپ 29 کا اجلاس ہو رہا ہے جو دراصل ماحولیاتی آلودگی کے لیے ہی ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم اجلاس ہے جس میں پرائم منسٹر کی شرکت اس چیز کی گواہ ہے یا دلیل ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنے موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں ان والے سے سیریس ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو ان سی ہے، مریم نواز اور نواز شریف وہ ڈیفینیٹلی باہر ہیں، مریم نواز اور نواز شریف آج لندن پہنچے ہیں اور وہ اگلے 2-4 دنوں میں پاکستان آ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ سیریس ہیں یا نان سیریس ہیں، یا وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، یا وہ باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ میں یہاں پر یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ جو ہماری اپوزیشن ہے اور جو ہماری جسے کہہ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اوورال اکراس دی بورڈ، انہیں بھی تھوڑا سا نا اپنا ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ دے آر آلسو، جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم 85% کے نمائندے ہیں، تو پھر 85% کے لیے کوئی آج تک مجھے تو ان کا کوئی بیان نہیں دکھائی دیا کہ یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے۔ اسموک کے اوپر تو کوئی مجھے دور دور تک اپوزیشن کے کسی بھی لیڈر کا، چھوٹے بڑے کا، کوئی کنسرن نہیں دکھائی دیا۔ یہ ایک کویسچن مارک ہے کہ آپ کے کنسرنز ہیں کیا، آپ کتنی سطحی اور کتنی محدود سوچ کے اوپر جا کر کام کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں IMF کی طرف۔ IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، اور میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہے ایک سماحی جائزے کے لیے۔ وہ ہر 3 ماہ کے بعد اس نے آیا ہی کرنا ہے جب تک کہ یہ 37 ماہ کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ اس جائزے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں آپ کو جو ٹارگٹس دیے گئے تھے اور آپ کے ساتھ مل کر ہم نے جو پلان کیا تھا، اس پلان پر عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے۔ اس جو پلان ہے اس کے اوپر بھی میں ذرا وہاں پہ بتاتا چلوں دیکھنے والوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی، کہ جو اوورال ٹارگٹس ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے جو وزارت خزانہ ہے اور اسٹیٹ بینک ہے اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جو رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق ان ٹارگٹس کو انہوں نے 96.6% جو ہے وہ فالو کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے۔ ہاں 2-3 چیزیں ایسی ضرور ہیں جن کے اوپر کنسرن اور بڑے سویئر کنسرن ہیں، جیسے آپ نے ٹیکسز کی بات کی کہ FBR نے جو ٹیکسز لینے تھے 3632 ارب روپے کے وہ نہیں لے سکے، اور اس میں شارٹ فال ہے 190 ارب روپوں کا، اور IMF نے اس کے اوپر بہت ہی ایک سٹرکٹ آپ کہہ لیں کہ میسج دیا ہے پاکستان کی ٹیم کو۔ آج بھی ان کے آرگومنٹس ہوئے ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، کل بھی ہوئے تھے، اور اس پہ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کا حل نکالیں، اور جو حل دیا گیا وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دیٹ سلیوشن۔ اور نمبر 2، اس میں جو ایک چیز امپیکٹ کر رہی ہے وہ آپ نے جو کہا وہ ہے سولر سسٹم، کہ لوگ ظاہر ہے بجلی کی قیمتوں کے ہاتھوں تنگ آ کے اپنی مدد آپ کے تحت وہ سولر سسٹم لگا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو انرجی کا سیکٹر ہے پاکستان کا، خاص طور پر بجلی جو بہت بڑا سورس ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا، پیسہ اکٹھا کرنے کا، جس کے بعد وہ پیسہ ہم آگے دیتے ہیں قرض کی شکل میں، قرض کی واپسی کی شکل میں، اس میں بڑی نمایاں کمی آئی ہے، اور خود اس کے اوپر کنسرن ظاہر کیے ہیں انہوں نے، اور یہ واقعی کنسرن کی بات ہے بھی ہے حکومت کے لیے بھی، لیکن یہ کنسرن جون سا ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ ایلیٹ ہے، ان کو بہت سیریس نوٹ کے ساتھ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے پاس اپنا علی اشرف صاحب کوئی کمی نہیں ہے ریسورسز کی، سولر انرجی آپ کہہ لیں کہ ہزاروں میگا واٹ بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں، اس سے آگے چلے جائیں تو آپ GB سے آ جائیں، گلگت بلتستان سے، اور نیچے تک آتے چلے جائیں KP میں اور ایون پنجاب میں، یہ جو ہائیڈرو بجلی کے سورسز ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے یونٹ لگائے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹس بن چکی ہیں، ورلڈ بینک اس کو سپورٹ کر چکا ہے، دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ پاکستان اگر اپنے پانی کا جو فعال ہے، پانی کا جو اس کا فلو ہے پانی کا، اس کے اوپر ہی چھوٹے چھوٹے سے ہائیڈل پروجیکٹ لگا لے، بڑے نہ لگائے، چھوٹے ہی لگا لے ابتدائی طور پر، تو کم از کم میں آپ کو بتانے لگا ہوں 50,000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جس کی لاگت 2 سے 3 روپے پر یونٹ ہوگی۔ ہم نے ان چیزوں کے اوپر کبھی غور نہیں کیا، کسی نے بھی کبھی غور نہیں کیا، یہ ظلم ہے، اور ہم بات عوام کی کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں ہم نعرے یہی لگاتے ہیں کہ ہم عوام کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور عوام کو مارنے میں ہم نے کوئی کمی اور کسر چھوڑی نہیں ہے. اب لوگ اگر بیچارے جو ہیں وہ اکتا کے اور جان چھڑا کے آئی پی پیز کے ظلم سے بھاگ کر وہ سولر انرجی کی طرف چلے گئے ہیں، تو اب ان کو وہاں پر بھی گھیرنے کی کوشش میں ہے. کل کو آپ یہ بات کہیں گے کہ یہ جو دھوپ ہے پاکستان کے اندر جو آ رہی ہے اس پر بھی ٹیکس دیں، یہ تو پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر دھوپ آ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ ٹیکس دیں تاکہ سولر انرجی کا ہم جو نقصان ہے پورا کریں. تو یہ آئی ایم ایف کا دیکھیں، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، میں کبھی بھی آئی ایم ایف کو بلیم نہیں کروں گا یا کسی بھی ایسے پلیئر کو بلیم نہیں کروں گا جس سے ہم پیسے لیتے ہیں. میں بلیم اپنی جو ہماری لیڈرشپ ہے، اور میں جب لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں تو میں اکراس دی بورڈ یہ بات کہوں گا کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی پاکستان کی معیشت کے ذمہ داران ہیں، اب انہیں آنکھیں کھول لینی چاہیے. اب انہیں سوچنا ہوگا کچھ کہ یہ مانگا تانگا اور وقت گزارو، ڈنگ ٹپاؤ اور آگے نکلو گا، میری تو جان چھوٹے، بعد میں جو آنے والے ہیں وہ اپنی جان چھڑاتے رہیں گے، وہ بعد کی بات ہے. یہ بڑی ہاریبل صورتحال ہے اور یہ کویسچن مارک ہے، اور ڈیفینیٹلی میں ایگری ہوں آپ کی اس بات سے. اس میں ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سولر، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو گھریلو صارفین ہیں ان کو تقریباً 70 روپے کا ایک یونٹ جو ہے وہ گھر میں پڑتا تھا، اور ان کی جو انکم لیول ہے ڈیو ٹو انفلیشن، وہ آپ کو پتا ہے کہ بائنگ پاور ان کی کافی ڈاؤن ہو گئی ہے. کہاں چلے گئے؟ اور اسپیشلی وہ طبقہ جو جن کی تنخواہ جو ہے وہ 30,000 یا 35,000 ہے، ایون 50,000، ٹھیک ہے، ایون 50,000 بھی ہے، ان کے گھر میں بھی اگر بل 10 سے 15,000 روپے کا آ جاتا ہے، گھر بھی ان کا رینٹڈ ہے اور اس کے بعد اس نے ہر چیز مہنگی خریدنی ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ رہنا محال ہے. یہ صرف ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے جس نے ہمیں سیو کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی کہ جو ہمارا شارٹ فال ہے، آئی ایم ایف ڈیفینیٹلی ایک اچھا سمجھ لیجیے کہ اقدام کرتا ہے کہ وہ ہمیں ایک اکنامک ماڈل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ماڈل کو فالو کریں چلیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے آئی ایم ایف نے کہ جو ہمارے اس وقت تقریباً 200 ارب کے ایک فضول خرچیاں ہیں یا ایسے اخراجات ہیں جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو آپ اپنے ٹیکس کو بڑھائیے یا پھر یہ جو فضول خرچیاں ہیں 200 ارب ان سوراخوں کو بند کریں، ان سوراخوں کو بند کیجیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اپنی وہ شاہ خرچیاں جو ہے 200 ارب کی ان کو کم کرتے ہیں یا پھر جو عوام کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک نیا ٹیکس امپوز کرتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ایک خبر میں آپ کو بتا دوں کہ جب ابھی جو ایک خبر آ رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی جو میجر انکم ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے آپ کی آئل کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں، آپ کی جو کموڈیٹیز ہیں دوسری ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا کر آپ جو ہے اپنا جو ریونیو کا جو ہوتا ہے نمبر وہ پورا کرتے ہیں. اور ابھی بھی جو فرسٹ سیمائی کا انہوں نے جو نمبر شو کیا تھا اس کے اندر بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی اماؤنٹ وہ بھی انہوں نے شو کی تھی جو ایکچوئل میں ٹیکس پیئر کا وہ پیسہ تھا جو انہوں نے واپس کرنا تھا. انہوں نے ٹائملی وہ واپس نہیں کیا اور آئی ایم ایف کے سامنے وہ نمبر بھی اس کے اندر شامل کر کے بتایا کہ یہ نمبر ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے. تو یہ بھی ایک سمجھ لیجیے کہ ایک جو گورکھ دندہ ہے نمبروں کا، اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی. پلس ہم اپنے ناظرین کو ایک اور بات بتا دیں کہ اگر یہ حکومت جو ہے آنیسٹلی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گی تو یہ دن بدن ہم ڈوبتے جائیں گے، کیونکہ جو آئی ایم ایف کا ماڈل ہے وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آپ کی انکم، آپ کے اخراجات اور جو آپ نے مال کھایا ہوا ہے لے کر یا قرض لے کے کھایا ہوا ہے اس کا انٹرسٹ، یہ تینوں چیزیں آپ نے پوری کرنی ہے. اگر وہ آپ پوری نہیں کر پائیں گے تو آپ اور زیادہ نیچے جائیں گے، آپ کو اپنے ایسٹس بیچنے پڑیں گے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے کا آپ نے کیا حشر کیا تھا، پی آئی اے کو بیچنے کے لیے آپ نے بولی طلب کی تھی اور ایک پارٹی نے 10 ارب کی وہ بولی لگا کے پی آئی اے کا مذاق اڑایا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تھوڑا سا اور اپڈیٹ کر دیں کہ پی آئی اے کے لیے ایک اور بیرونی کمپنی جو ہے 125 ارب کی اس نے بولی لگائی ہے، اور بلکہ اب اس نے 5 ارب اور اس کے اندر ایڈ کر کے کہا ہے کہ میں 130 ارب روپیہ اس کے لیے دینے کو تیار ہوں. لیکن کہانی یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے ایسٹس بیچ کر اپنے جو قرضے ہیں ان کا حل تلاش کرتے رہیں گے. ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اچھا ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں خالد رسول صاحب، اکانومسٹ ہیں. ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ہے وہ کس کربٹ بیٹھ رہی ہے اور حکومت کے جو اقدامات ہیں کیا وہ کافی ہیں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کہ نہیں. السلام علیکم خالد صاحب. خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر اس وقت جو ہے آئی ایم ایف جو اس کا وفد ہے وہ پاکستان میں ہے اور جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں فرسٹ سیمائی کی جو فسکل ایئر کے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ہم اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر پائے ہیں اور جو ٹارگٹس ہم نے اچیو بھی کیے ہیں اس میں بھی ٹیکس جو پیئرز ہیں ان کا جو وہ پیسہ جو ان کو ریٹرن کرنا تھا وہ بھی اس میں شو کیا گیا ہے. تو واٹ از یور کمنٹ آن دس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہمارا کنکلوڈ ہوا ہے یہ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن اس وقت ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ان پلانڈ ہے
उसूली तौर पे जो पहला रिव्यू होना था वो 6 महीने के बाद होना था और वो जाके समवेयर इन जनवरी होना था। लेकिन हुआ ये है कि पिछले 4 महीने के जो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स हैं, वी आर शॉर्ट बाई 190 बिलियन रुपीज, और इसमें से भी तकरीबन जो आपका मोर देन 50% शॉर्टफॉल है वो मंथ ऑफ अक्टूबर में है। तो ये इन अ वे इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर IMF के जी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ये जो टारगेट्स हमने 6 माह पहले इनके साथ सारे एग्री किए हैं, साइन किए हैं, तो व्हाट विल हैपन टू दैट। तो एक तो ये ज़हन में रखें कि ये अनप्लान्ड है, और जो 4 महीने की हमारी रेवेन्यू कलेक्शन है जो मेजर इस वक्त हमारा फिगर सामने है, उसकी मल्टीपल रीजंस है, बट ये फैक्ट इज कि गवर्नमेंट ने तमाम तर इकदाम के बावजूद वी हैव स्लिप्ड ऑन दैट। अब इकोनॉमी जो है उसमें गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है और है भी कि उसमें नेचुरली एक आपका इन्फ्लेशन रेट नीचे आया है, उसके बाद मार्कअप रेट जो है वो भी आपके नीचे आए हैं, सो ऑन सो फोर्थ। बट फैक्ट इज कि इकोनॉमी में जिस तरह किक स्टार्ट होना चाहिए था वो नहीं है। हमारी जो इस वक्त एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर जो इम्पोर्ट एक्टिविटी है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सपोर्ट्स भी हमारी उस अंदाज में नहीं बढ़ रही। तो हमें जो थोड़ा सा ये फेस सेविंग मिली है वो ये वर्कर्स रेमिटेंसेस की वजह से। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है इट इज़ नॉट डूइंग वेल, इट इज़ नॉट डूइंग वेल एज पर द एक्सपेक्टेशन। इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस वर सपोज टू कम अप विद द पॉजिटिव कैश सरप्लस टू द फेडरल, लेकिन हो ये रहा है कि जो प्रोविंसेस हैं, पंजाब है या KP है या सिंध है, तो उनके यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि एक स्पेंडिंग स्प्री है मुकाबले में आके पॉलिटिकल माइलेज की वजह से। सो इफ यू पुट टुगेदर बोथ तो उसमें वरीसम सिचुएशन नजर आ रही है। और अभी जो गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है कि जी हम पिछले साल की अगर कंजम्पशन से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो हम ये रिड्यूस रेट पे 26 रुपए यूनिट देंगे। उसकी भी बुनियादी वजह वही है कि IMF इज वरीड कि जी आपने इतनी ज्यादा सोलराइजेशन कर दी है कि ना ग्रिड के ऊपर जो है ना वो लोगों की कंजम्पशन कम हो रही है। तो आपको ये पता ही है कि ये बिजली की सूरत में, ऑयल पेट्रोल की सूरत में और एडवांस टैक्सेस की शक्ल में ही ये सारा रेवेन्यू पूरा कर रहे हैं। सो ऑल पुट टुगेदर यस, इकोनॉमी इज नॉट डूइंग as per the milestone which were agreed with the IMF. Not a good इसमें एक sign. अभी जो एक और जो है मसला अभी हमारे सामने क्या कहते हैं सर उठाएगा, वो ये है कि हमने जो गैस मंगवा रखी है अपनी इंडस्ट्री के लिए, IMF शायद ये भी कह रहा है कि आप अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कीजिए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो वो शायद हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है इंडस्ट्री की कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाती है। तो इस इशू को कैसे गवर्नमेंट जो है वो हैंडल कर सकती है, आप क्या उनके लिए तजवीज़ देंगे? देखिए हमारा जो एनर्जी सेक्टर है ना वो इट्स वेरी बैडली गूफ्ड अप एंड मेस्ड अप, नॉट फ्रॉम टुडे, आज से नहीं बल्कि आप देखें तो पिछले 25, 30, 40, 35 सालों में सबसे ज्यादा जो मेसअप और गूफ अप हमारा सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर है। उसमें गैस भी शामिल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है। अब ये जो था उसमें ये है कि इलेक्ट्रिसिटी, हम गैस सबको मालूम है कि शॉर्ट है, लेकिन आप ये देखिए कि एंड 90s में एवरी गवर्नमेंट न्यू कि जी गैस शॉर्ट है, लेकिन आप देख लें कि 2000 के बाद मुशर्रफ दौर में CNG हमने धड़ाधड़ लगानी शुरू की, गैस जो है ना वो कैप्टिव पावर जनरेशन के लिए ज़ाय की। तो हमने इस गैस को मतलब है कि बेतहाशा और बेमहाबा और मतलब है उसको उड़ाया। अब ये है कि जो इंटरनेशनल गैस आ रही, को पाकिस्तान इकलौता मुल्क नहीं है कि जनाब वो गैस हम हर 3 महीने बाद एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी महंगी है, बिक नहीं रही। इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट LPG का बायर है, जापान बिगेस्ट बायर है और बहुत सारे मालिक हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साथ के साथ आपके शॉर्ट टर्म। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कभी मतलब के चादर हुई है उससे कभी पाँव नंगे हो जाते हैं, कभी जो है ना वो सारा मारा नंगा हो जाता है। तो ये जिस अंदाज में ये इजीली स्वैप हो नहीं सकता जो गवर्नमेंट बात कर रही है या रसूल साहब रिफ्यूज लेने की कोशिश कर रही है, होगा नहीं। रोशनी डालिएगा कि आपने जैसे बताया कि अनप्लान्ड विजिट है IMF का, ये बड़ी एक कंसर्न की बात है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आप जरा थोड़ा सा ब्रीफली ये बताएं कि इसके इश्यूज हैं कहाँ पे अटके हुए एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, और इसके हल के लिए हमें क्या करने की जरूरत है पाकिस्तान को? यार इस पे तो काफी सारी किताबें लिखी जा सकती हैं, जितनी आसानी से आपने एक सवाल में खूबसूरती से थोड़ा सा ब्रीफली बता दें प्लीज। मैं तो खैर इतना इंटेलिजेंट नहीं जिस इंटेलिजेंट तरीके से आपने ये सवाल कर दिया। एनीवे इसमें भी देखिए पहली बात तो ये है कि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। हमारी पिछली 40 साल की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। जी। वजह उसकी सिंपल ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल माइलेज के ऊपर और रेंट सीकिंग के ऊपर बेस कर रहा है और ये ग्रो करता गया है।
اور یہ 90s 80s سے لیٹ 80s 90s سے شروع ہوا. اس میں ہر گورنمنٹ اپنا حصہ ڈالا. انہوں نے پولیٹیکل مائلیج, رینٹ سیکنگ جو ہمارا اشرافیہ کا طبقہ ہے, اس میں سیاستدان نہیں, اس میں سارے شامل ہیں. جی بالکل. اچھا, وہ ود دی پیسج آف ٹائم جب تک تو وہ سخت تھی نا کہ آپ موج اڑا رہے تھے اور گلشرے اڑا رہے تھے, 9/11 کے بعد گورنمنٹ کو ذرا بریدنگ سپیس مل گئی, انہوں نے کنزمپشن کی طرف پوری قوم کو لگا دیا. تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو اکنامک سٹرکچر ہے وہ بیسڈ نہیں ہے انسینٹیوز کے اوپر. وہ انسینٹیو ہیں آپ کا پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنا, ایکسپورٹس کو انکریز کرنا, انڈسٹری کو پروموٹ کرنا, سروسز کو پروموٹ کرنا, یعنی اکنامک ایکٹیویٹی کو پروموٹ کر کے ویلتھ جنریشن فارمیشن ہمارے ہاں پرائورٹی نہیں رہی. ہماری گورنمنٹ نے کوئکلی ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب ہماری گورنمنٹ کی جی ڈی پی اتنے ہوگی, ہماری گورنمنٹ نے یہ کر دیا, تو ہم نے پوری جو اکانومی ہے اس کو کنزمپشن کے اوپر ڈال دیا. اب کنزمپشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ چیز پروڈیوس نہیں کر رہے ہو, آپ منگوائے چلے جا رہے ہو, امپورٹ سینٹرک آپ نے زیادہ کر دیا. ایکسپورٹ آپ کی پچھلے 30 سال میں پریکٹیکلی اس انداز میں نہیں بڑھی, جو ہے وہ بھی مطلب بڑی لو ویلیو ایڈڈ ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ نے پوری اکانومی جو ہے اس میں رینٹ سیکنگ آ گئی, نمبر 1, نو بڈی از ریئلی ورکنگ ہارڈ. اسی کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نو بڈی از پریپیئر ٹو پے دی ٹیکسز آلسو. آپ کا جی ڈی پی ریشو وہیں کا وہیں جو ہے نا وہ اسٹک اپ ہے. تیسرے یہ کہ آپ کی جو ویلتھ فارمیشن اکنامک ایکٹیویٹی سے ہونی چاہیے تھی, اس کی بجائے سارا گرے ایریا, گرے اکانومی آپ کی گرو کر رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کے ہاں بنیادی طور پہ ہم ایکسپورٹ سینٹرک ہے نہیں, کنزمپشن سینٹرک ہیں. نتیجہ یہ کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ود دی پیسج آف ٹائم بڑھتا گیا. اب حالت یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کئی سالوں میں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے بھی کہیں زیادہ ہے. سر آپ نے بالکل درست کہا کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کنزمپشن اکانومی بن چکی ہے اور ہم اپنی پروڈکشن کی طرف یا اپنی انڈسٹری کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا. تو کیا ہمیں چائنیز ماڈل کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے گورنمنٹ کو, جس طرح چائنا میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ساری دنیا میں جو ہے یہ کمپٹیشن ہے اور جو فیول ہے یا انرجی ہے وہ ساری دنیا میں مہنگی ہے, تو چائنا میں بھی مہنگی ہے ڈیفینیٹلی. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ, وہ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ اپنی انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ آپ بے شک آپ لاس میں پروڈکشن کیجئے, آپ کیجئے, لیکن جب آپ سیل کریں گے ڈالرز آئیں گے تو ہم آپ کو اس کے اوپر 10 سے 15% جو ہے وہ ان کو ٹیکس کے اوپر چھوٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ پروفٹ میں چلے جائیں. تو کیا اس طرح کے اقدامات کی گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ اجازت دیں, کیونکہ میں چائنا کئی دفعہ جا چکا ہوں, ابھی پی ایم کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جون میں آئی واز ان شینزن آلسو, تو مجھے اس اندازہ ہے اس مارکیٹ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا میں کی جو اکانومی ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. ہر ملک کی جو اکانومی ہے اس کی گروتھ پیٹرن اور اس کے گروتھ کے کی سکسیس فیکٹرز اپنے اپنے ہوتے ہیں. ویتنام کے اپنے ہیں, چائنا کے اپنے ہیں, اور چائنا کی اکانومی کو اب اپنے میجر ایشوز کا سامنا بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جی وہاں اس طرح کر, ہاں یہ جو بھی آپ نے بات کی وہاں اسٹیٹ لیول کے اوپر, سٹی لیول کے اوپر اور فیڈرل لیول کے اوپر کئی طرح کی جو ہے وہ ڈسکریٹ طریقے سے سبسڈیز جو ہے نا وہ کئی شکل میں دی جا رہی ہیں. وہ بھلے بعض اوقات انرجی کی شکل میں, بعض اوقات وہ سافٹ لینڈ لیز کی شکل میں ہے, بعض اوقات یہ ہے کہ جو انرجی پرائسز ہیں اس میں پلس مائنس کر کے. اچھا, یہ چائنا کا شروع سے رہا ہے, لیکن چائنا اس لیے کر پاتا ہے بھائی کہ ایک تو یہ کہ وہ اس کے مسلز ہیں, بہت بڑی اکانومی ہے, اور انہوں نے ٹوٹل فوکس جو ہے نا وہ اپنی اکنامک گروتھ کے اوپر رکھا ہے. تو وہ اکنامک سائز اتنا زیادہ ہے. پھر ان کے ہاں ریجنل ڈیولپمنٹ کے بھی ٹارگیٹس ہیں کہ جی ہر ریجن کو انہوں نے کچھ نہ کچھ گروتھ دینی ہے. دے ہیو بین ویری سکسیسفل ان دیٹ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ٹوٹل اکنامی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنی اکنامک انڈسٹری پہ تو توجہ دی نہیں. اچھا, ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ ساری لو ویلیو ایڈڈ, اور چاول ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ جی یہاں مطلب چاول, چادر اور تولیہ جو چمڑا ہے, یہ 3 ہماری ایکسپورٹس ہیں ساری لے دے کے. اچھا, اس میں کچھ ہے نہیں. آپ ریسنٹ ایگزامپل دیکھیں تو ویتنام نے کس طرح گرو کیا. تو آپ جو بات کر رہے ہیں بھائی, وہ چائنا والے ماڈل اتنا آسان نہیں ہے, نہ اس کو اٹھا کے یہاں کر سکتے ہیں, اور نہ اس گورنمنٹ کے پاس اب سخت ہے. بھائی آپ نے ہر چیز تو آئی ایم ایف کے ساتھ گروی رکھوا دی. خالد رسول صاحب, مجھے ذرا میں آپ سے ایک اور بھی رہنمائی چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کی طرف ہی آ جائیں چائنا سے نکل کر, تو پاکستان نے جو پچھلے کوئی 1-1.5 سال میں SIFC کا پلیٹ فارم جو بنایا, اور اس کے اوپر انٹرنلی ایگریکلچر سے مائنز تک اور سیاحت سے IT تک جو کوششیں ہو رہی ہیں, اور ایکسٹرنلی جو انویسٹمنٹ کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, اور دیگر جو کوششیں ہیں, ان کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جو بہت کچھ کہا جاتا ہے, اور مزید میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اب کرنا کیا چاہیے اس حکومت کو جس کے سر کے اوپر سارا کچھ پڑ چکا ہے, یہ اس کی کتنی ذمہ داری ہے اور اس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, SIFC کا جو فورم ہے یہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی, اور کتنے سکسیسفل ممالک ایسے ہیں کہ جس میں SIFC جیسا فورم ہے وہ اکنامک ڈرائیو کر رہا ہے, نہیں کہیں کر رہا. پاکستان میں یہ فورم اس لیے بنانا پڑا کہ آپ کا جو
नॉर्मल हमारा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, दैट हैज फेल्ड टू डिलीवर। तो भाई बात ये है कि वहाँ उस लेवल के ऊपर जाके चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चीज़ों को मुख्तलिफ लेयर्स में, जो अपना आपकी लोकल गवर्नमेंट लेवल की चीज़ें हैं, आपका रोड नेटवर्क है, ड्रेनेज है, फलाना है, ढमकाना है, जहाँ इंडस्ट्री ने ऑपरेट करना है उसकी एक्सेस है, लेबर का पहुँचना है, इसी तरह प्रोविंस के अपने रोल हैं, इसी तरह फेडरल लेवल का अपना रोल है। तो SIFC के बनने का जो जवाब भी है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो नीचे वाले जो टीयर्स हैं गवर्नेंस के, दे हैव मिजरेबली फेल्ड, एंड हमारा पास यही बताता है, और आप भी जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि वी हैव मिजरेबली फेल्ड। तो ये तो बजाय खुद इस चीज़ का एक इश्तहार और इतराफ़ है कि वी फेल्ड मिजरेबली इन आवर गवर्नेंस, और अब एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर हम जो है वो टोपी पहना दी कि अच्छा जी SIFC की शक्ल में। सर एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, आपने बड़ा दुरुस्त सिमत में जो है वो बताया हमें, क्या हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर सेम जो है वो फॉर्मूला लगाया था और उनको एक बड़ी सब्सिडी देकर उस इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया था? उससे क्या है कि आपका एक जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट हुआ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई आपकी, और आपके पास डॉलर आना शुरू हुए। तो क्या ये इकदाम आपकी नज़र में एज एन इकोनॉमिस्ट ठीक था? मैं भाई, मेरा खुद ताल्लुक क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है फॉर द लास्ट 35 इयर्स और सो, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। उसमें यह है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ज़्यादातर पोर्शन है वो इतना एफिशिएंट प्रोड्यूसर नहीं है, और वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जो है वो अनकम्पेटिटिव है। हमारी कॉटन की जो क्रॉप है वो 12-13 मिलियन प्रोडक्शन से अब 7-8 मिलियन पे आ गई है। अब ये सेक्टर अपने चलने के लिए तो 100% बस 50% अपनी कंजम्पशन कॉटन इंपोर्ट करने पे मजबूर है। दूसरे ये कि पाकिस्तान दुनिया में सारी में भाई जो टेक्सटाइल्स एंड अपैरल है, इसके दो हिस्से हैं। जो असल वैल्यू एडिशन है वो है अपैरल में या गारमेंट में या क्लोथिंग जिसे हम कहते हैं, वो दुनिया में 60% ट्रेड जो है क्लोथिंग में होती है। पाकिस्तान का शेयर हार्डली उसमें 40% के करीब है। तो लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लॉबीज अच्छी है, हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं, तो उससे लगता ये है कि इन्होंने कमाल कर दिया। इनफैक्ट दिस हैज बीन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि इनकी क्योंकि लॉबिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बाकी इकोनॉमी हमारे जो ये इंडस्ट्रीज हैं उनकी लॉबीज इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारी तवज्जो दूसरी तरफ कभी गई नहीं और अरबों रुपया इधर हमने झोंक दिया। लेकिन टेक्सटाइल्स का ऑल सेड एंड डन जो उसका वैल्यू एडेड सेक्टर है क्लोथिंग वाला, दैट इज हाईली रिस्पेक्टेबल, उसमें ग्रोथ आ रही है, मजीद होनी चाहिए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को वहीं से उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो इनएफिशिएंट वीविंग और स्पिनिंग है, इन द पास्ट दिस हैज बीन लायबिलिटी ऑन द इंडस्ट्री, और पूरी दुनिया में अगर देख लें ये कोई हमारी एफिशिएंट इंडस्ट्री नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर होता है नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का टाइम। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने जो बाकी मौज़ूआत हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपके सामने उनका तज़किया पेश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।